صدام حسین نے ایران پر چڑھائی کر دی تاکہ وہ اسلام پسندوں کو کچل کر رکھ دیں، مگر وہ ناکام رہا۔ ایرانی لوگ غربت کی چکی میں پستے رہے، مگر ایرانی رجیم حزب اللہ، حماس اور ہوتیز جیسے گروپس پر بلینز آف ڈالر اڑاتی رہی۔ امریکہ اور برٹن نے خمینی رجیم کی مدد کی تاکہ وہ کمیونسٹوں اور سیکولر لیفٹسٹ کو کچل دے، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خمینی کا ساتھ دیا تھا انقلاب برپا کرنے میں۔ بہت سی رپورٹس اور سرویز یہ صاف بتا رہی ہے کہ ایرانی لوگ اسلام کو چھوڑ کر ایکس مسلم بن رہے ہیں، صرف ایرانی رجیم کی ظلم کی وجہ سے۔ ایران امریکہ The U.S. is involved much more directly. The U.S. has been hitting Iran for a very long time. Iran is today the world's leading state sponsor of terror. This is terrorism that is part of a pattern. Be working on over the next several weeks a significant regime of sanctions. The international community is unified around Iran's misbehavior. اور اسرائیل Iran's rulers promise to destroy my country, murder my people. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. ان سب کے درمیان لڑائی آخر ہے کس بات پر؟ کیوں یو ایس اے اور اسرائیل ہاتھ دھو کر ایران کے پیچھے پڑے ہیں؟ کیوں ایران پوری دنیا کے خلاف جا کر حزب اللہ، حماس اور ہوتیز جیسے پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے؟ کیسے سعودی عربیہ اور ایران دوستوں سے دشمن بن گئے؟ آخر کیوں صدام حسین نے خمینی پر حملہ کیا تھا اور وہ کیوں ایرانی انقلاب کو ختم کرنا چاہتا تھا؟ امریکہ اور ایران گہرے دوستوں سے جانی دشمن کیسے بنے؟ مڈل ایسٹ میں امن نہیں آ پاتا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ Israel has carried out multiple airstrikes on Iran. Israel is striking Iran. Satellite images show damage at an Iranian Revolutionary Guard base. tonight. Iran has launched a barrage of missiles towards Israel. تو یہ ہے ایران، جسے پہلے پرشیا یعنی فارس بھی کہا جاتا تھا۔ ایران اپنی جیوگرافی اور ریسورسز کی وجہ سے ہمیشہ گریٹ پاورز کی نظر میں رہا ہے۔ ایران کا ایک بارڈر ساؤتھ ایشیا سے لگتا ہے تو دوسرا بارڈر عریبین پیننسولا سے۔ ایران کے ساتھ پرشین گلف اور عریبین سی بھی لگتا ہے، جہاں سے پوری دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ دنیا کا 20% تیل کا فلو بھی اسٹریٹ آف ہارمز سے ہوتا ہے۔ ایران کے پاس تیل اور گیس کے بھنڈار ہے، مگر امریکن سینکشنز کی وجہ سے انہیں بیچ نہیں پاتا۔ سینچریز تک ایران کے لوگ سنی اسلام کو فالو کرتے تھے اور ایران کے میجورٹی لوگ سنی مسلمان تھے، مگر 1500s میں شاہ اسماعیل ون اور صفوید بادشاہوں نے طاقت اور ظلم کے ذریعے شیعہ اسلام کو پورے ایران میں پھیلایا اور زبردستی لوگوں کو سنی اسلام سے شیعہ اسلام میں کنورٹ کیا۔ 1800s کے آتے تھے ایران کے لوگ اپنی شیعہ اسلام سے ویل کنیکٹڈ تھے اور اسی کی وجہ سے شیعہ علماء کو معاشرے میں ایک ایج حاصل تھا۔ یہ ریلیجیس اسکالرز یعنی علماء حکومتی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتے تھے اور ان کا معاشرے میں ایک اثر و رسوخ تھا۔ ان علماء میں جو زیادہ ایجوکیٹڈ تھے انہیں آیت اللہ کہا جاتا تھا اور بعد میں انہی آیت اللہ نے 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب برپا کیا۔ 19 سینچری میں ایران کو پرشیا کہا جاتا تھا یعنی فارس۔ اس وقت ایران کا ایک بارڈر انڈیا سے لگتا تھا اور ہندوستان پر برٹشرز کی حکومت تھی اور انگریز ہندوستان پر راج کر رہے تھے، تو دوسرا بارڈر رشیا سے لگتا تھا۔ رشین امپائر سینٹرل ایشیا کو کیپچر کرتے ہوئے ایران کے سرحد تک پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں سپر پاورز کی ایران پر نظر تھی اور ایران ان کے درمیان پھنس چکا تھا۔ ایران نے ان دونوں سپر پاورز کے ساتھ کئی جنگیں لڑی، مگر وہ ہر بار ہارتا گیا۔ رشین امپائر نے ایران سے ارمینیا، آذربائیجان اور داغستان کے علاقے چھین لیے ہمیشہ کے لیے، تو برٹشرز بھی ایران کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کرتے رہے۔ 19 اور 20 سینچری میں کئی بار روسی اور انگریزوں نے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ تو 1900s کے راؤنڈ ایک آدمی تھا ولیم ڈی آر کی۔ تو ولیم ڈی آر کی کیا کرتا ہے کہ وہ ایران میں تیل ڈھونڈنے کا کام شروع کرتا ہے اور اس کام میں انگریز بھی اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں
اور آخر کار 1908 میں ولیم ڈی آر کی ایران میں تیل ڈھونڈ لیتا ہے، مگر سارا فائدہ انگریزوں کو ملتا ہے۔ ایران کو اس تیل کی دولت کا صرف 16% ہی ملتا ہے، جس سے ایرانی لوگ بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ 1917 میں رشیا میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہو جاتا ہے، جس کے بعد سوویت یونین ایران سے اپنے ہاتھ نکال لیتا ہے، اور 1921 کو انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے برٹشرز بھی ایران سے اپنے آفیشل باہر نکال لیتے ہیں۔ مگر انگریز اتنی بڑی تیل کی دولت اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں تھے، تو انگریز کیا کرتے ہیں کہ ایرانی آرمی کا ایک آفیسر تھا رضا خان پہلوی، تو انگریز کیا کرتے ہیں کہ وہ رضا خان پہلوی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور 1925 کو رضا خان پہلوی ایران میں تختہ پلٹ کروا کر خود بادشاہ بن جاتے ہیں، اور یہ برٹشرز کے ساتھ لوئل تھے۔ رضا خان پہلوی ایک سیکولر اور ماڈرن لیڈر کے طور پر پیش آتے ہیں۔ وہ ایران کو ماڈرنائز اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے کئی اقدامات کرتے ہیں، جیسے 1928 میں وہ ایرانی مردوں پر لازم کر دیتے ہیں کہ وہ یوروپین ڈریس سے پہنیں گے، اور لڑکیوں کے لیے برقع اور حجاب کو بین کر دیتے ہیں۔ انہیں جابس کے لیے بھی انکریج کیا جاتا ہے تاکہ ایران کو ماڈرنائز کیا جائے اور اسے ترقی یافتہ بنایا جا سکے۔ رضا شاہ کی طرح مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی اور امیر امان اللہ خان نے افغانستان کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی تھی، بالکل ایران کی طرح۔ اتاترک تو کامیاب رہا تھا ترکی کو ماڈرنائز کرنے میں، اور آج ترکی ایک ماڈرن ملک ہے، مگر امیر امان اللہ خان کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے، جس کے بعد 1929 کو انہیں تخت چھوڑنا پڑتا ہے۔ امان اللہ خان کے خلاف یہ سازش انگریزوں نے ہی کری تھی۔ ایک تو امان اللہ خان نے افغانستان کو انگریزوں کے تسلط سے مکمل طور پر آزاد کر دیا تھا، دوسرا وہ افغانستان کو ماڈرنائز کر رہا تھا جس سے افغانستان کافی طاقتور ہو جاتا، اور تیسرا وہ سوویت رشیا سے ہاتھ ملا رہا تھا، یعنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی رکھ رہا تھا، جو انگریزوں کو ہرگز قبول نہیں تھی۔ تو 1929 میں اسلام کا استعمال کرتے ہوئے انگریزوں نے لوکل ملاؤں کو ساتھ ملایا اور امان اللہ خان کے خلاف بغاوت کروائی، اور اسے تخت سے ہٹا دیا گیا۔ اگر امان اللہ خان حکومت میں رہتے تو آج افغانستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اور 1939 میں شروع ہو جاتی ہے ورلڈ وار 2۔ We shall fight in the hills. We shall never surrender. رضا شاہ پہلوی جرمنی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سوویت یونین اور برٹشرز کو یہ بات بالکل بھی نہیں اچھی لگتی، کیونکہ ایران کے تھرو ہی برٹشرز اور سوویت یونین کے درمیان لاجسٹکس اور آرم سپلائی ہوتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر جرمنی آ کر ایران میں بیٹھ جاتا تو اس سے جرمنی کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے الائز پر۔ تیسرا یہ کہ ایران اور جرمنی کے درمیان تیل کو لے کر بھی باتیں شروع ہو گئی تھی، جس سے برٹشرز کی آئل انڈسٹری کو خطرہ تھا۔ تو 1941 میں سوویت یونین اور برٹشرز ایران پر حملہ کر دیتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے انگلو سوویت انویژن آف ایران۔ الائڈ پاورز رضا شاہ پہلوی کو تخت سے ہٹوا دیتے ہیں اور اس کے 22 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں، جو انگریزوں کا کافی وفادار تھا۔ The odds were great, our margins small, the stakes infinite. اس کے بعد یو.ایس سوویت یونین میں آرمز اور لاجسٹک سپلائی شروع کر دیتے ہیں، ان روٹس کو سیکیور کر لیتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی ایرانی تیل پر برطانیہ کا کنٹرول رہتا ہے، اور برطانیہ تیل کی دولت سے مالا مال ہوتا رہتا ہے ایران کے، اور ایرانی عوام غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ مگر 1951 میں ڈاکٹر مصدق ایران کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ماڈرن ایران کے سب سے بڑے سیکولر نیشنلسٹ اور عوامی لیڈر کہلائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایرانی عوام کی مدد سے 1951 میں ایرانی تیل کو نیشنلائز کر لیا، اور انگریز ایرانی تیل کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انگریزوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ایران پر سینکشنز لگائے، ایران کی نیول بلاکیڈ تک کر دی، مگر ڈاکٹر مصدق پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ انہیں ایرانی عوام کا سپورٹ تھا۔ برٹن نے امریکہ کو اس بات پر قائل کیا کہ اگر ڈاکٹر مصدق طاقت میں رہے تو ایران کمیونسٹ بن جائے گا، اور ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ ایک ہی لفظ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، اور وہ تھا کمیونزم۔ تو 1953 میں CIA اور MI6 نے آپریشن ایجکس کو سر انجام دیا، اور فوجی بغاوت کروا کے ڈاکٹر مصدق کو طاقت سے ہٹا دیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ It was Churchill who said no. اس کے بعد شاہی ایران اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ 1963 میں شاہی ایران وائٹ ریولوشن کا آغاز کرتے ہیں۔ مقصد تھا ایران کو ویسٹ کی طرح لبرلائز، ماڈرن اور ترقی یافتہ بنانا۔ وائٹ ریولوشن میں پہلا قدم تھا زمین کو بڑے جاگیرداروں اور مذہبی طبقات سے چھین کر غریبوں اور کسانوں میں بانٹنا اور لینڈ ری ڈسٹریبیوشن کرنا، تاکہ معاشرے میں انیکویلٹی کو ختم کیا جا سکے۔ دوسرا تھا تعلیم اور صحت دینا، الٹریسی کو ختم کرنا اور لائف ایکسپیکٹنسی کو بڑھانا، تاکہ لوگ تعلیم یافتہ بن سکے اور ان کی عمریں زیادہ ہو۔ تیسرا تھا وومن امپاورمنٹ، عورتوں کو تحفظ دینا۔
انہیں جابس کے لیے انکریج کرنا تاکہ سوشل انیکویلٹی کو ختم کیا جا سکے. چوتھا، ایران کو اکنامک گروتھ دینا تاکہ ایران معاشی طور پر آگے بڑھ سکے. شاہ ایران کے دور میں ایران کی معیشت بہت تیزی سے آگے بڑھتی رہی اور ایران کی اکنامک گروتھ ٹاپ پر تھی. ایران کو لبرلائز اور سیکولرائز کرنا اور ایران کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا. وائٹ ریولوشن نے ایران کو بہت فائدہ تو دیا مگر شاہ ایران کا رول ایک ڈکٹیٹرشپ تھا. جو بھی اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بولتا شاہ ایران انہیں خاموش کروا دیتے. ایران میں پارلیمنٹ تو موجود تھی مگر ساری طاقت شاہ کے پاس تھی. جو بھی شاہ کے خلاف بولتا اس کا انجام بہت برا ہوتا. شاہ کی خفیہ پولیس سواق مخالفین پر نظر رکھنے اور ان پر بدترین تشدد کرنے کے لیے بہت بدنام تھی. لوگ سواق کے نام سے ہی کامتے تھے. ایران میں فریڈم آف سپیچ پر مکمل پابندی تھی. جو بھی شاہ کے خلاف بولتا اس کا انجام بہت برا ہوتا. جوڈیشری یعنی عدالتیں بھی شاہ کے انڈر تھی. یعنی لبرلزم کی جو اصل ویلیوز تھی شاہ ان سے ہٹ کرتے ہیں. لوگ شاہ ایران کو امریکہ کا پپٹ کہتے تھے جو ویسٹ کے نزدیک اور ایران کے لوگوں سے دور ہے اور اسی سے شاہ ایران کے خلاف بغاوت ابھرنے لگی. رضا شاہ پہلوی کے خلاف اٹھنے والے لوگوں میں کمیونسٹ، سوشلسٹ، لبرل اور پروگریسو لوگ بھی موجود تھے جو ڈیموکریسی چاہتے تھے. مگر اس کے ساتھ ایران کے شیعہ اسکالرز بھی مسجد اور مدرسوں سے شاہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے لگے اور ان میں سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی. آخر خمینی کی طاقت اتنی بڑھ گئی شاہ ایران نے انہیں جلا وطن کروا دیا. اس کے بعد وہ عراق چلے گئے جہاں ایک نیا ینگ لیڈر خمینی کی حرکات کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا. اس کا نام تھا صدام حسین. عراق کی 55 to 60% آبادی شیعہ تھی تو آہستہ آہستہ صدام حسین بھی خمینی سے ڈرنے لگے کہ وہ عراق میں ہی کچھ نہ کروا دے. تو ایک دن صدام حسین نے شاہ ایران سے کہا کہ وہ خمینی کو گولی مار دیں گے مگر شاہ ایران نے منع کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ بوڑھا خمینی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خمینی اپنی سپیچز کو کیسٹس میں ریکارڈ کرواتے جنہیں بہت سیکریٹلی پھر پورے ایران میں اسمگل کیا جاتا تھا اور آہستہ آہستہ لوگ خمینی کو اپنا لیڈر ماننے لگے اور خمینی کی طاقت بڑھنے لگی. لیکن شاہ ایران بھی کوئی ایسا ویسا شاہ نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل اور ماڈرن آرمی تھی اور اس کے ساتھ سپر پاور امریکہ کی طاقت بھی اس کے ساتھ تھی. شاہ کی اسرائیل کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے. اس کے ساتھ ہی جب شاہ ایران نے پروٹیسٹرز پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا تو یہ چیز بیک فائر کر گئی. مگر شاہ ایران جب اپنی طاقت کی پیک پر تھا تو اس نے ایک ایسی غلطی کی جو اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی. فلیمز آف پرشیا. 1971 میں شاہ ایران نے دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی پارٹی کروائی تاکہ 2500 سالہ پرانی ایرانی بادشاہت کو زندہ کیا جا سکے. ایران کی عظمت اور تاریخ اور تہذیب لوگوں کو دکھائی جا سکے. دنیا کے بڑے لیڈرز اور سیلیبریٹیز یہاں انوائٹڈ تھے اور ان کو سونے کی تالیوں میں شاہ ایران نے کھانا پروسا اور ان سب کے سامنے پھر شاہ ایران اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا. ایرانی عوام نے اسے بہت ناپسند کیا اور ایسے ہی لوگ خمینی کے نزدیک ہونے لگے اور شاہ سے دور ہونے لگے. خمینی نے بھی شاہ ایران کو اپنے دور کا یزید کہا. اکتوبر 1977 میں شاہ ایران کے خلاف پہلی بڑی پروٹیسٹ ہوئی جس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بڑی تعداد میں حصہ لیا. سوشلسٹ اور لبرلز نے بھی خمینی کا ساتھ دیا انقلاب کو برپا کرنے میں مگر خمینی نے بعد میں ان سب کو سائیڈ لائن کیا تھا اور 1980s میں ہزاروں کمیونسٹ اور لیفٹ ونگ سیکولرسٹ کو قتل کر دیا گیا تھا. 6 جنوری 1978 کو شاہ خمینی کے خلاف اخبار میں کچھ ایسا لکھوا دیتے ہیں جس سے لوگ اور بھڑک جاتے ہیں. شاہ نے 1978 میں مارشل لاء تک امپوز کر دیا تھا مگر پھر بھی پروٹیسٹ نہیں سنبھل رہے تھے اور وہ اور زیادہ بڑھ رہے تھے. دسمبر 1978 کو محرم تھا اور محرم کو فل انٹینسٹی کے ساتھ پروٹیسٹ بڑھا دیے گئے. رضا شاہ پہلوی کو پہلے ہی کینسر تھا تو وہ کینسر کا بہانہ کر کے US چلے جاتے ہیں. شاہ کے جاتے ہی خمینی فرانس سے لوٹتے ہیں اور ان کا استقبال ایک بڑی بھیڑ نے کیا. شاہ کے خلاف انقلاب 3 بڑے گروہوں نے لایا. پہلا تھا ایران کے سیکولر نیشنلسٹ، دوسرا لبرلز اور تیسرا خمینی کے اسلامسٹ. مگر بعد میں لبرلز اور کمیونسٹ یا سوشلسٹ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. مگر کیا امریکہ نے 1979 کی اسلامی ریولوشن میں مدد کی تھی تو خمینی نے 1963 میں امریکن پریزیڈنٹ جون ایف کینیڈی کو خط لکھا تھا کہ وہ ایران میں امریکن مفادات کی ہرگز خلاف نہیں کہ وہ برٹش اور سوویت انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہیں. 5 جنوری 1979 کو خمینی نے امریکن پریزیڈنٹ جیمی کارٹر کو پیغام بھیجا کہ اب تیل کے حوالے سے پریشان نہ ہو. ایسی کوئی بھی بات نہیں کہ ایران امریکہ کو تیل نہیں بیچے گا. پریزیڈنٹ جیمی کارٹر سمجھ گئے کہ آیت اللہ خمینی کوئی
امریکہ کے اتنے بھی بڑے مخالف نہیں، بلکہ وہ امریکن مفادات کی حفاظت کریں گے۔ وہ اسلام پسندوں کو امریکہ کے زیادہ قریب سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ CIA کا خیال تھا کہ آیت اللہ خمینی کوئی اتنے بھی کٹر یا سخت مذہبی قسم کی ریاست نہیں قائم کریں گے، بلکہ ماڈریٹ ہوگی۔ امریکہ نے ایرانی آرمی کو بھی مارشل لا لگانے سے باز رکھا۔ آیت اللہ خمینی نے امریکن سے کہا کہ وہ امریکن مفادات کا خیال رکھیں گے ایران میں، مگر 1979 کے انقلاب آنے کے بعد ایران میں پہلا نعرہ لگا ڈیڈ ٹو امریکہ، ڈیڈ ٹو اسرائیل۔ 4 نومبر 1979 کو ایرانی لوگ امریکن ایمبیسی پر چڑھ دوڑتے ہیں اور 52 امریکن آفیسرز کو گرفتار کر لیتے ہیں اور امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شاہ ایران کو ایران کے حوالے کر دے، نہیں تو ان ایمبیسی کے لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مگر کچھ ہی دیر بعد پھر شاہ کی موت ہو جاتی ہے اور ان 52 امریکنز کو امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مگر جن سیکولر نیشنلسٹ، لبرلز اور کمیونسٹوں نے خمینی کا ساتھ دیا تھا انقلاب برپا کرنے میں، ان پر 1980s میں بدترین کریک ڈاؤن ہوتا ہے، زیادہ تر کو مار دیا جاتا ہے اور ہزاروں کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ لیکن بڑا مسئلہ تب ہوا جب اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا کام شروع ہوا، خاص کر کے عرب دنیا میں۔ خمینی بار بار عراق کے لوگوں کو بھڑکاتے رہے کہ وہ صدام حسین کے خلاف بغاوت کریں، کیونکہ عراق کی 55 سے 60% آبادی شیعہ تھی، تو 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین کو ڈر تھا کہ شیعہ اس کے خلاف ریولٹ یعنی بغاوت کر دیں گے، اس لیے وہ اسلامی انقلاب کو ختم کرنا چاہتا تھا ایران میں۔ اس کے ساتھ ہی صدام حسین کو خوزستان کا صوبہ بھی چاہیے تھا، تیل اور باقی معدنیات سے مالا مال تھا۔ 8 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا اور آخرکار UN نے سیز فائر کرا دیا دونوں کنٹریز کے درمیان۔ 1988 میں آخرکار آیت اللہ خمینی کی موت ہو جاتی ہے اور پھر ایران کے نئے سپریم لیڈر بنتے ہیں آیت اللہ علی خامنائی۔ ایرانی لیڈرز کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب انہیں ایک ہی چیز بچا سکتی ہے اور وہ ہے ایٹم بم۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان نے سیکرٹلی ایران کو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی دینے کا کام شروع کیا۔ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ایٹم بم کو بنانے کے لیے کافی اہم ہوتی ہے اور ایران تیزی سے اپنے ایٹم بم پر کام کرنے لگا، مگر کسی طرح CIA کو اس کی بنک لگ گئی۔ جب 2003 میں عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کو ہٹایا گیا تو اگلی باری ایران کی تھی۔ We shall fight in the hills. We shall never surrender. عراق اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اب اگلی باری ایران کی تھی اور جارج بش ایران کا بھی خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ 2003 میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ بنا دیکھے سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ ایران کے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے کہ وہ آئے اور دیکھے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے یا نہیں۔ 2009 میں ایران پر سخت سینکشنز لگا دیے گئے، جس سے ایران کی اکانومی گرنے لگی۔ A significant regime of sanctions. The international community is unified around Iran's misbehavior. مگر 2015 میں اوباما کی ایڈمنسٹریشن نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل سائن کی، مگر 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نیوکلیئر ڈیل کو ختم کر دیا اور ایران پر اور بھی سخت پابندیاں لگا دی۔ اس سے ایران نے اپنے ایٹم بم پر کام تیزی سے شروع کر دیا۔ ان تمام سالوں میں ایران نے اپنی پروکسیز کو بلینز آف ڈالرز دیے، جیسے یمن میں ہوتیز، عراق میں شیعہ گروپس، سیریا میں بشار الاسد اور لبنان میں حزب اللہ، اس کے علاوہ فلسطین میں حماس۔ مگر اسرائیل نے ان سب پر حملے کیے اور آخرکار وہ ایران تک بھی پہنچ گیا۔ جون 2024 کو اسرائیل کے 200 سے زیادہ طیاروں نے ایران پر کئی ایئر اسٹرائکس کیے۔ ایران کے ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ آج 2026 میں ایرانی لوگ اپنے رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آج ایک امریکن ڈالر 14 لاکھ ایرانی ریال کے برابر ہو چکا ہے۔ ایران کی اکانومی بہت گر چکی ہے اور ادھر نیتنیاہو اور ٹرمپ بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، کسی طرح وہ ایرانی رجیم کو ختم کر سکے۔ تو یہ تھی ایران کی پوری کہانی۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آ گئی ہوگی یہ ویڈیو۔ شکریہ۔